نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پوری شان کے ساتھ اترے اور وہاں براق سے اترنے کے بعد براق کو ایک پتھر کے اوپر باندھا۔ وہ پتھر وہ مبارک پتھر ہے جہاں انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں اس طرح سے بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں کوئی سوراخ کیا جس کے اندر آپ نے باندھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے وہاں نماز ادا کی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، اور پھر ایک اذان دینے والے نے اذان دی، اور پھر اذان کے بعد اقامت کہی گئی، اور میں سوچ رہا تھا کہ نماز آج کون پڑھائے گا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا کہ امام الانبیاء آپ ہیں، نماز آپ پڑھائیں۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں یہ پیچھے کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے۔ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ تمام انبیاء جتنے زمین کے اوپر اللہ نے بھیجے سارے کے سارے آج آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے امام الکل بنا دیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کی، جس میں بعض کے الفاظ جو ہیں کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور امام الناس بنایا اور آگ کو میرے حق میں سلامتی والا بنایا اور ٹھنڈا کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اس طرح بیان کی، تعریف ہے اس ذات پاک کی جس نے بلا واسطہ مجھے کلام فرمایا، فرعون کو میرے ہی ذریعے ہلاک کروایا اور بنی اسرائیل کو میرے ہی ہاتھ پہ نجات عطا فرمائی، اور میری امت میں ایسی قوم بنائی جو راہ حق پر چلتی رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائی وہ اس طریقے سے، تمام تعریف اس ذات پاک کے لیے جس نے مجھے ملک عظیم دیا، زبور سکھائی، لوہے کو میرے ہاتھ پر نرم کیا، پہاڑوں اور پرندوں کو میرے لیے مسخر کر دیا کہ میرے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اور مجھ کو علم و حکمت بھی عطا فرمائی، اور تقریر کا، بات کرنے کا بہترین خوبصورت انداز، فصاحت و بلاغت کے ساتھ عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی کہ تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جس نے ہوا، شیاطین اور جنات کو میرے لیے مسخر کر دیا کہ وہ میرے حکموں پر چلیں، پرندوں کی بولی مجھے سکھائی، جنات کو، انسانوں کو، اور مجھے چرند پرند کا تمام چیزوں کا لشکر عطا فرمایا اور ان کو میرے لیے مسخر کیا، اور مجھے ایسی سلطنت عطا کی کہ میرے بعد کسی کو نہ وہ دی گئی، اور اس سلطنت کے اوپر مجھ سے حساب بھی کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوں تعریف کی، تعریف ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے کلمہ بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کی طرح بن باپ کے پیدا کیا، پرندوں کے بنانے، مردوں کو زندہ کرنے، مادر ذات اندھے اور کوڑی بیمار لوگوں کو ٹھیک کرنے کا اور صحیح کر دینے کا مجھے معجزہ عطا فرمایا، مجھے تورات اور انجیل کا علم عطا فرمایا، اور مجھے اور میری ماں کو شیطان کے اثرات سے محفوظ رکھا، اور مجھے آسمان پر اٹھایا اور کافروں کی محبت سے مجھے بچایا کہ میرے دل میں کسی کافر کی محبت نہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمام انبیاء کی موجودگی میں اللہ رب العزت کی تعریف ان الفاظ سے بیان فرمائی، حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور تمام عالمین کے لیے بشیر و نذیر بنایا، اور مجھ پر قرآن مجید اتارا جس میں تمام امور دینیہ کا صراحتاً یا اشارتاً بیان ہے، اور میری امت کو سب سے بہترین بنایا، میری امت کو اولین و آخرین بنایا، اور میرے سینے کو کھولا، میرے ذکر کو بلند کیا، مجھے فاتح اور خاتم بنایا، مجھے سب سے آخری نبی بنایا۔ جب یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر انبیاء کو فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو ان صفات کی وجہ سے جو آپ نے خود بتائیں تمام انبیاء کے اوپر فضیلت عطا کی گئی۔ پھر نبی علیہ السلام کو 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں پانی اور ایک میں شراب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا، اس کو پسند کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فطرت کا انتخاب کیا، اگر آپ پانی کا پیالہ اختیار کرتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی، اور اگر شراب کو اختیار کر لے تو امت گمراہ ہو جاتی، آپ نے تو عین فطرت کو اختیار کیا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ شہد بھی پیش کیا گیا، 4 پیالے تھے اور آپ نے شہد میں سے بھی کچھ نوش فرمایا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کا سفر آسمانوں کی طرف ہوا۔